السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ المنعم المعصم الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سید الانبیاء خیر الانام وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ العظام واتباعہ واحبابہ ورفقائہ البررۃ الکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار، یہ کرمون کھانا ہے۔ اجل کے روز کو کر یاد کر سامان چلنے کا، زمین کے فرش پر سونا جو اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، اکیلے تو نے جانا ہے۔ واجب الاحترام علماء کرام، صدر مجلس اور میرے اس علاقے کے اہل توحید مسلم بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، آج ہم ایک خاص مقصد اور عنوان سے جمع ہیں۔ دنیا میں ہر مسئلے میں اختلاف موجود ہے، لیکن موت میں مسلم، نان مسلم، مسلمانوں میں پھر جتنے فرقے ہیں، کسی کا اختلاف نہیں، سبھی اس کے قائل ہیں کہ ہم نے مرنا ہے۔ اختلاف پھر آگے ہوتے ہیں کہ جی بعض ایسے نیک قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لمحے بھر کے لیے ان کو موت آتی ہے پھر اٹھ بیٹھتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ لمحے بھر والی موت کے بھی سبھی قائل۔ اللہ کی ذات کے سوا اس موت سے کوئی محفوظ نہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید نے بھی کہا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ سب پر فنا کی تلوار چلے گی، یعنی سب مریں گے،
باقی رہنے والی تو صرف اللہ کی ذات، بقا صرف اسی کو حاصل ہے اور کسی کو بقا حاصل نہیں۔ جب ہم نے مرنا ہے اور اس حقیقت سے کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی برگزیدہ ہستیاں دنیا میں تشریف لائیں، اللہ نے انہیں ہماری رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ آج وہ بھی ہمارے پاس، ہمارے ہاں، ہمارے اس زندگی میں وہ ہمارے ساتھی نہیں، ہم میں موجود نہیں۔ جب وہ موت سے نہیں بچ سکے تو پھر دنیا میں مجھے بتائیے ایسا کون فرنے خواہ ہے جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا کر خود کو بچا لے موت سے؟ ایسا ہے۔ اور اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کیے، ان کے ذمے جو بھی ڈیوٹی اللہ نے لگائی، قرآن کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے ذمہ داریوں میں کبھی کوتاہی نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کام اللہ انہیں کہتا ہے وہ حکم عدولی نہیں کرتے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فوراً اسے کر گزرتے ہیں جو اللہ رب العالمین انہیں حکم دیتا ہے۔ جب یہ بات یقینی ہے کہ یہاں کسی نے رہنا نہیں، ہم نے مرنا ہے اور دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم رہنے کے لیے آئے، اسی لیے ہم ساری تگ و دو دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ اگر یہ یقین ہو نا کہ ہم تو جانے کے لیے آئے، جیسے اب آپ کاروبار کے لیے کہیں جاتے ہیں، لاہور جاتے ہیں، فیصل آباد جاتے ہیں، دیگر علاقوں میں سیالکوٹ جاتے ہیں، اپنے بزنس کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر آپ اپنا گھر نہیں بناتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ 3 دن کے لیے آئے ہیں، 2 دن کے لیے آئے، 4 دن کے لیے آئے، آپ کا جس کام کے لیے آئے وہ ہو جائے گا، آپ چلے جائیں گے۔ آپ کہیں بھی اسٹے کر لیتے ہیں، کسی گیسٹ ہاؤس میں ٹھہر جاتے ہیں، کسی ہوٹل میں ٹھہر جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں رہنا نہیں۔ یہی معاملہ دنیا کا، ہم دنیا کو منزل سمجھ بیٹھے، جبکہ دنیا منزل تک پہنچنے کا ایک راستہ، ایک ذریعہ، کہ ہم اس سے گزر کر آخرت تک پہنچیں گے، یہ منزل نہیں۔ یہ جملہ بھی غلط ہے کہ جو اکثر لوگوں میں مشہور ہوتا ہے کہ ہمارا آخری گھر تو قبر ہے۔ آخری گھر قبر نہیں، وہ بھی راستے کا ایک حصہ ہے، اسٹے ہے، اصل منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ہمارا آخری گھر، اگر آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اللہ سے تعلق رکھنے والے اور اللہ کو ایک ماننے والے اور اس کی ذات، صفات، عبادات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانے والے، تو پھر انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں آپ کی آخری اور ابدی منزل جنت ہے۔ یہ باقی جتنا ہے اس سے پہلے یہ راہ گزر ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، کھیتی۔ جو کچھ یہاں بیج بوو گے اس کا ثمرہ، اس کا پھل تمہیں آخرت میں ملے گا۔ ظاہر بات ہے اگر کانٹے بوو گے تو وہی کاٹو گے وہاں پر، اور اگر پھول اگاؤ گے تو وہی وہاں کاٹو گے۔ یہ اختیار اللہ نے ہمیں دے دیا کہ دنیا میں تم جو اگاؤ تمہیں اختیار، لیکن پھل تمہیں آخرت میں وہی کاٹنا پڑے گا جو تم نے یہاں بویا ہو۔ ابھی ہم دنیا میں کیا بو رہے ہیں اس کی رہنمائی کے لیے اللہ نے
انبیاء کا ایک طویل سلسلہ چلا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک طویل سلسلہ انبیاء کا، اور ایسا سلسلہ چلا ان کے ذریعے سے اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کی، قدم قدم پر رہنمائی کی، اس دنیا کے فانی ہونے کا یقین دلایا، اس کے پروف اور ثبوت پیش کیے۔ کئی جگہ ایسی ہیں دنیا میں جن کو آج آپ کسی کو ہڑپا کہتے ہیں، کسی کو موہن جداڑو کہتے ہیں، آپ ہسٹریاں دیکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں کسی دور میں آپ کے کراچی کی طرح وہ بھی ہنستے بستے شہر ہے، وہاں بھی لوگ رہتے تھے، وہاں بھی اسی طرح کھانا پینا مارکیٹیں بازاریں سب کچھ ہوتی تھی، لیکن آج دیکھ لو، آج وہ ایک کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ اللہ دنیا میں اس لیے دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو، اب دیکھو جو کچھ فلسطین میں ہو رہا، اللہ رب العالمین ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے، یہودیوں کو نیست و نابود کرے۔ یقین مانیے چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے خون میں لت پت ہیں، اور ان کے سامنے ان کی ماں اور ان کے باپ کی لاشیں پڑی، بعض ماں باپ خون میں لت پت ہیں، زخمی ہیں، اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں سکتے، اور ان کے سامنے ان کے معصوم بچوں کی لاشیں پڑی۔ اور ایک ہم مسلمان ہیں، ہم یہ سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں یہ تو ان کے ساتھ ہوا ہے نا، ہمارے ساتھ تو نہیں ہوا نا، ہمارے ساتھ تو نہیں۔ گویا ہم یہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اللہ نہ کرے وہ ہمارے ساتھ ہو، تب ہم جاگیں گے، تب ہم بیدار ہوں گے، تب ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ میرے بھائی، جنگ کبھی بھی کسی کو کچھ نہیں دیتی۔ اللہ سے کبھی نہ مانگا کریں کہ ہم پر جنگ مسلط کر دے، ہمیشہ امن کی دعا کریں، لیکن اگر کسی طرح مسلط ہو جائے تو پھر مسلمان کو پسپائی نہیں کرے، کبھی بھی پسپائی نہیں کرے۔ جب باطل سر پہ چڑھا آئے، جب باطل حق سے ٹکرا آئے، ایمان والوں بے خوف و خطر، پھر حق کی حفاظت لازم ہے۔ جو دین میں رکھنا ڈالے گا ہم روکیں گے، کوئی بھی ہو۔ پھر جان کی حفاظت کیا مانی، پھر دین کی حفاظت لازم ہے۔ بزدل نہ بنو، بزدل کے لیے جینا بھی گراں، مرنا بھی گراں، جینے کو بھی ہمت لازم ہے، مرنے کو بھی جرأت لازم ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف زبانی جماعت، وہ مر رہے ہیں، ہم تو نہیں مر رہے ہیں نا، ہمارے تو کاروبار چل رہے ہیں، ہمارے بچے بھی ٹھیک ہیں، رات کو ہم میٹھی نیند سوتے ہیں، صبح ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں۔ ڈرو اس وقت سے اللہ رب العالمین کو کائنات میں کایا پلٹتے، کسی کے دل بدلتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا تھا، اے عبداللہ، اگر رات کو شام کو کھانا کھا کے تو سونے کی تیاری کرے تو صبح کا انتظار مت کرنا، اور اگر صبح ناشتہ کر کے اور پھر تو دن کے کام کاج میں لگ جائے، شام کا انتظار مت کر، کیونکہ یہ کسی کو معلوم نہیں آج رات کے بعد مجھے صبح دیکھنی نصیب ہوگی کہ نہیں، اور کسی کو معلوم نہیں آج صبح کے بعد مجھے شام دیکھنی نصیب ہوگی۔ کتنے لوگ آپ کی نظروں کے سامنے ہوتے ہیں، اور آپ جب خبر سنتے ہیں کہ جی جنید بھائی فوت ہو گئے، آپ کہتے ہیں یار ابھی ظہر کی نماز تو میرے ساتھ پڑھی، مسجد میں تھا، میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی، ہنسی خوشی ہم مسجد کے باہر نکلے، پھر وہ اپنے گھر چلے گئے، میں اپنے گھر چلے گئے، ایسے فوت ہو گئے۔ آپ کو ان کی وفات کا یقین نہیں آتا کہ اتنا جلدی کیسے چلے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی کچھ بھی نہیں، گھر والوں نے کہا ذرا دہی لے کر آ، وہ گھر سے نکلے دہی لینے کے لیے، روڈ کراس کرنے لگے، ایک گاڑی والے نے ٹکر ماری، ہسپتال جانے کی بھی نوبت نہیں آئی، وہی فوت ہو۔
زندگی کا کوئی بھروسہ ہے؟ یہ دن ہم روز نہیں دیکھتے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اطلاع دی گئی، آپ کے لخت جگر حضرت ابراہیم تقریباً کوئی 16-17 مہینے کے ہیں، وہ بیمار ہیں، آپ کو بلایا گیا، آپ تشریف لے گئے، آپ نے ہاتھوں میں اٹھا۔ آج تو کہتے ہیں نا کہ فلاں بڑھیا کی بارات جا رہی تھی اس کے بیٹے کی، تو کشتی ڈوبنے لگی تو اس نے بغداد والے کو آواز لگائی، تو بغداد والے نے کشتی کے نیچے سے ہاتھ دے کے اس کو اٹھا دیا، کشتی کے نیچے سے ہاتھ دے کے اٹھا دیا۔ وہ کشتی کے نیچے نہیں، اپنے لخت جگر کی پشت کے نیچے رسول اللہ کے ہاتھ ہے، اور ملک الموت نے آپ کے ہاتھوں میں آپ کے لخت جگر کی جان نکالی، آپ روک نہیں سکے، آپ اپنے نہ آنسو روک سکے نہ جان نکلنی روک۔ آنسو جاری ہے، اپنے ہاتھ میں اٹھایا ہوا بیٹے کی لاش ہاتھ میں اٹھایا ہوا، اور فرماتے ہیں اِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ، یا ابراہیم، ابراہیم تیری جدائی کا ہمیں دکھ بہت دکھ۔ بعض صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ گویا نبی تو بڑا صبر والا ہوتا ہے، آپ تو ہمیں صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہے۔ ماں باپ کے دل میں اللہ نے جو بچوں کی محبت رکھی ہوتی ہے، جو شفقت رکھی ہوتی ہے، بچے جب جدا ہوتے ہیں تو وہ رحمت اور شفقت آنسوں کی شکل میں بہتی ہے۔ آپ بھی رونے کے سوا کچھ نہیں کر سکتے، مرنا تو یقینی ہے۔ جب پیغمبر اپنے اولاد کو نہیں بچا سکے تو ہمارے لیے ڈاکٹر، تعویذ والے، دھاگا دینے والے، بوتلوں میں تھو تھو کرنے والے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ جب نبی نہیں بچا سکا اپنے لخت جگر، نوح علیہ السلام کی نظروں کے سامنے بیٹا نہیں ڈوبا، کیا یہ دنیا کو معلوم نہیں؟ یہ ہیر رانجھا کے قصے اور کہانیاں ہیں، یہ قرآن کی حقیقتیں ہیں جو قرآن نے بیان کی۔ فرمایا حال بینہما الموج فکان من المغرقین۔ باپ پیغمبر ہے، بیٹا کافر اور نافرمان ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں بیٹا اللہ کا عذاب آنے والا ہے، میں نے کشتی بنا لی ہے، کشتی میں سوار ہو جا۔ آج وہی بچے گا جو کشتی میں سوار ہوگا، باقی سب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے، موت کی آغوش میں آئیں گے۔ لیکن بیٹا چونکہ مشرک تھا، اللہ پہ بھروسہ نہ کرنے والا، وسائل پہ تکیہ کرنے والا، اسباب و علل پہ بھروسہ کرنے والا، فوراً نوح علیہ السلام سے کہتا ہے ابا جی آپ مجھے یہ کس طرح کی دھمکیاں دیتے ہو کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، پانی آئے گا، دنیا ڈوب جائے گی، آپ کی کشتی کے سوا باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ دھمکیاں، یہ ڈرانا ہمیں مت کیجیے۔ آج اگر پانی آ بھی گیا تو ابو جان کتنا اونچا پانی آئے گا؟ ساوی الی جبل، یہ جو سامنے دودھی پہاڑ نظر آ رہا ہے میں اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، مشرک کے جملے پہ غور کرو، میں پہاڑ پہ چڑھوں گا، پہاڑ مجھے بچائے گا۔ اور موحد باپ کے جملوں پہ، توحید بھرے جملوں پہ غور کرو۔ آج اگر یہ جملے ہم قرآن کا حوالہ دیے بغیر بھی کہہ دیں تو لوگ کہیں گے میاں وہابی ہیں، ان کی عادت ہے، ایسے کہتے رہتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ قرآن کی حقیقتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا یہ تیری بھول ہے کہ تجھے یہ پہاڑ بچائے گا،
لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج تجھے اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں، آج وہی بچے گا جس کو اللہ بچائے گا، اور وہی ڈوبے گا جس کو اللہ ڈبوئے گا۔ سورہ میں قرآن کہتا ہے وحال بینہم الموج، باپ اور بیٹے کی تکرار کے درمیان باپ کا تکرار اور اصرار جاری ہے، بیٹے کا انکار جاری ہے، دونوں کے مابین حال بینہم الموج فکان من المغرقین، فرمایا پانی کی ایک ہی موج ایسی حائل ہوئی دونوں کے درمیان۔ پیغمبر باپ ہے، باپ کی نظروں کے سامنے باپ دیکھ رہا ہے بیٹا ڈوب رہا ہے، لیکن اللہ کی قسم بیٹے کو بچا نہیں سکے۔ موت سے کوئی بھی دنیا کا شخص، چاہے وہ پیغمبر زادہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، نہ آج تک بچ سکا ہے نہ بچ سکے گا۔ موت سے کوئی بھی بچنے والا نہیں۔ یہ لوگوں نے کہانیاں بنا رکھی ہیں کہ بغداد والے وہ کر دیں گے، فلاں والے وہ کر دیں گے۔ یقین مانیے جب اللہ رب العالمین کی پکڑ آئے گی، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، ساری دنیا تہس نہس ہوگی، کچھ بھی تو دنیا میں نہیں بچے گا۔ اس زمین کے بارے میں بھی رب العالمین کہتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، اس زمین کو جو تمہیں آج نظر آ رہی ہے ہم اس کو دوسری زمین میں تبدیل کر دیں گے۔ یہ بیچ میں تمہاری عمارتیں، تمہارے گھر، بیچ میں درخت اور پہاڑ، ندی اور نالے اور نہریں، سمندر اور دریا، کچھ بھی تو نہ ہوگا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، دوسری زمین کے ساتھ اس کو تبدیل کر دیں گے۔ والسماوات مطویات بیمینہ، اور یہ ساتوں کے ساتوں آسمان رب العالمین کی دائیں مٹھی میں لپٹے ہوں گے۔ اس وقت دنیا کا کیا عالم ہوگا؟ کوئی بغداد والا، کوئی بغداد کی گلیاں۔ آج کتنے بدبخت دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں سدا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ اللہ قیامت کے دن کہے گا جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ جاؤ بغداد کی گلیوں میں۔ اس وقت نہ بغداد والا ہوگا، نہ بغداد ہوگی، اور نہ بغداد کی گلیاں ہوں گی۔ اس وقت کیا کرو گے؟ تیاری کیجیے موت کی ابھی سے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے دنیا کا کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، جس کو ہم نے روح بخشی، جس کو ہم نے زندگی عطا کی، اس کو ہم نے موت کا مزہ ضرور چکھانا ہے۔ تم میں سے جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ دنیا کو چھوڑ جانے کے لیے آیا ہے۔ اے انسانوں کیا تم دیکھتے نہیں، تم دیکھتے نہیں جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے، گھر کی چارپائی پر لیٹا ہے یا ہاسپٹل میں لیٹا ہے، ساری دنیا کے عزیز و اقارب اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، باپ بھی کھڑا ہے، بہنیں بھی کھڑی ہیں، بھائی بھی کھڑے ہیں، خالہ پھوپھی نانا ماموں تایا ساری موجود ہیں۔ وہ چاروں طرف سے دیکھتا ہے، چاروں طرف سے دیکھتا ہے۔ آج سارے کھڑے رو رہے ہیں، میری ہیلپ کوئی بھی نہیں کر رہا، میری مدد کوئی بھی نہیں کر رہا۔ فرمایا جب وہ یہ منظر دیکھتا ہے، بیٹے کو روتے ہوئے، باپ کو روتے ہوئے، ماں کو روتے ہوئے، بھائی اور بہن کو روتے ہوئے، ڈاکٹروں کو بھی بے بس،
یہ سارے مناظر جب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، قرآن کہتا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اسے بھی یقین ہو جاتا ہے کہ آج دنیا کے چھوڑنے کا وقت آ گیا ہے۔ ظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، آج جدائی کا وقت آ گیا ہے، آج باپ کو بھی چھوڑ جاؤں گا، ماں کو بھی چھوڑ جاؤں گا، دوستوں کو بھی چھوڑ جاؤں گا، کاروبار، دکانیں، فیکٹریاں چھوڑ جاؤں گا۔ کل تک جو فیکٹریاں میری کہلاتی تھی، میں ان فیکٹریوں کا مالک کہلاتا تھا، میرے بعد یہ کسی کی ملک میں چلی جائیں گی، میری نہیں رہیں گی۔ ظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، فرمایا پنڈلی پہ پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو بھی یقین ہو جاتا ہے کہ میں نے آج دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا بلغت التراقی، ہم جب اس کی روحوں کو ہمارے مقرر کردہ فرشتے اس کے جسم سے نکال کر نرخرے تک لے آتے ہیں، پاؤں سے پہلے نکالتے ہیں، سب سے پہلے میت کے پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہم وہاں سے روح نکالتے ہیں، پنڈلیوں سے، ٹانگوں سے، پھر بازوں سے، ہاتھوں سے نکال کر نرخرے تک لے آتے ہیں، روک کر اعلان کرتے ہیں من راق، ارے کون ہے جو اس کو روک لے، ہم نکالے جا رہے ہیں، کسی میں جرأت ہے ہمارے فیصلے کو روک دے، من راق، کوئی ڈاکٹر انجیکشن لگا کر روک دے، کوئی حکیم معجون کھلا کر روک دے، کوئی مولوی تعویذ دے کر اسے روک لے، کوئی دھاگا پڑھ کر اسے روک لے، کوئی پانی کی بوتل میں تھو تھو کر کے اسے روک لے، کون ہے جو اس کو روک کے دکھائے؟ من راق، یہ اللہ اعلان کرتا ہے کہ روکنے والا، گویا اللہ نے یہ سسٹم ایسا بنایا ہے، کوئی نہیں اس موت کو ٹال نہیں سکتا۔ پھر جو وقت اللہ نے مقرر کیا ہے اس وقت کو کوئی ڈیلے نہیں کر سکتا، کوئی لیٹ نہیں کر سکتا، جہاں وقت ہے۔ بعض مفسرین نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، مجھے اس کی استنادی حیثیت کا تو علم نہیں ہے کہ کس حیثیت کی ہے، لیکن موضوع کی مناسبت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، یہ جن، ہوا، پرند چرند سب ان کے تابع تھے، حتیٰ کہ ان کے ایک تخت تھا، تخت سلیمانی، وہ ایسے اڑتا تھا جس طرح آپ کے F-16 اڑتے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ ان کی مجلس میں ایک شخص بیٹھا تھا، اور وہ شخص بیٹھا ہوا ہے اور گھبرایا ہوا کیوں ہے کہ اس مجلس میں ایک دوسرا شخص بیٹھا ہے جو اس کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، اور یہ اس سے مروب ہوا بیٹھا اور خوف کھا رہا ہے اپنے میں۔ سلیمان علیہ السلام سے قریب میں جا کے اسے کہتے ہیں کہ یہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے یہ مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، مجھے یہاں سے کہیں دور مجھے پہنچا۔ انہوں نے کہا بتاؤ کس جزیرے میں جانا چاہتے ہو؟ اس نے اچھے خوبصورت جزیرے کا نام لے لیا، جیسے آپ کہتے ہو کہ شادی ہو گئی ہے تو ہم ہنی مون کہاں منائیں؟ سوئٹزرلینڈ میں ہنی مون منائیں۔ اس نے بھی اس کی نظر میں اس وقت جو بھی ایک اچھا جزیرہ تھا اس نے نام لے لیا کہ مجھے اس جزیرے میں چھوڑوا دو۔ سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم کیا، وہ اس زمانے میں جو بھی اڑن کھٹولا کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس میں سوار ہوا، ہوا لے گئی وہاں۔ جیسے اس جزیرے میں وہاں اترے، زمین پہ قدم رکھا تو آگے وہی شخص کھڑا اس کا استقبال کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ سلیمان کی مجلس چھوڑ کر اس جزیرے میں آئے۔ اس نے کہا تم یہاں، تمہاری خاطر تو میں یہاں آیا ہوں۔ اس نے کہا میں اصل میں تمہیں جو گھور گھور کے دیکھ رہا تھا، میں ملک الموت، اور میں پریشان اس لیے تھا
کہ مجھے یہ حکم تھا کہ تجھے اس جزیرے میں مارنا، اور تو بیٹھا تھا وہاں، اور وہاں سے سینکڑوں میلوں کا فاصلہ تھا، اور ٹائم بہت کم تھا۔ جس ٹائم پہ مجھے حکم تھا کہ تمہیں مارنا ہے وہ وقت، اور اس جزیرے میں مارنا ہے، یہ وقت بہت یعنی کم تھا اور فاصلہ بہت زیادہ تھا، اور میں پریشان بیٹھا تھا کہ میں تجھے وہاں کیسے ماروں، تو یہاں بیٹھا۔ اب میری موت فرض کر لیجئے ملتان میں لکھی ہے، میں کراچی میں بیٹھا ہوں، اور ابھی 7:15 کا ٹائم، فرض کر لیجئے ملتان میں میری موت 8 بجے لکھی، اب میں 7:15 بجے کراچی بیٹھا ہوں، تو اگر جس فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہے وہ تو پریشان ہوگا نا کہ یہ ملتان اب اگر ہوائی جہاز پہ بھی جائے نا، جہانگیر ترین کا اسپیشل طیارہ بھی اگر آئے نا، تو بھی یہ 8 بجے ملتان نہیں پہنچے، میں اس کو کیسے ماروں اور ملتان اسے پہنچاؤں گا کیسے؟ تو میں نے وہاں تجھے گھورا، تو نے سلیمان علیہ السلام کو گھبراہٹ کا اظہار کیا اور کہا مجھے یہاں پہنچا دو، اللہ نے میرا کام آسان کر دیا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے جس بندے کی ہم نے جہاں موت لکھی ہوتی ہے، جس بندے کی ہم نے جہاں موت لکھی ہوتی ہے، ہم اس بندے کو وہاں کا کام دلوا دیتے ہیں۔ مثلاً آپ کپڑے والے ہیں، آپ کی موت اگر اللہ نے فیصلہ آباد میں لکھی تو آپ کپڑے کا کاروبار کرتے ہوئے فیصلہ آبادیوں سے آپ اپنا حساب کتاب کرو، وہاں سے کپڑا لینے جا رہے ہو اور موت وہاں لکھی ہے، آپ وہاں پہنچیں گے اور مالک موت پہلے سے منتظر ہوگا۔ یا وہاں والا بندے کی موت کراچی میں لکھی ہے، وہ آپ سے پیسہ ریسیو کرنے وصول کرنے آ رہا ہوگا، وہ ابھی روکڑا لے نہیں پایا ہوگا کہ مالک الموت پہلے اس کا مسافہ کر لے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ہی عجیب بنایا، اور ہم میں سے کسی کو نہیں بتایا کہ تیری موت کہاں لکھی، اللہ کو سب پتا، یہ ہماری تقدیر میں موجود ہے، لیکن تقدیر کا علم اللہ نے اپنی ذات کے سوا کسی کو نہیں دیا، ہم نہیں جانتے۔ اور اس میں بھی بڑی حکمت ہے، اگر اللہ یہ راز ہمیں بتا دیتا، مجھے پتا ہوتا کہ میری موت کراچی میں لکھی ہے، اصلاً میں پنجاب سے ہوں، پنجاب سے آیا ہوں، میری سب سے پہلی مسجد کراچی کے اندر آپ کے پڑوس میں رحمانیہ مسجد گورا تھی، میں سن 80-81 میں وہاں آیا، وہ میری پہلی مسجد تھی، جانتا بھی کوئی نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یونیورسٹی میں پڑھتا ہے اس کے اندر مولوی ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، نہ کوئی مجھے جانتا تھا، نہ کوئی تعارف تھا، نہ کوئی واقف تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا۔ اب اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ خلیل تیری موت کراچی میں لکھی ہے تو یقین مانیے میں کبھی بھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ ایسا ہے کہ ساری دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا، جس کو پتا ہوتا میری موت اس شہر میں ہے، وہ کبھی بھول کے بھی اس شہر میں نہیں جاتا، کبھی بھی نہیں جاتا۔ تو دنیا کا نظام، یہ ریلیشن شپ جو ہماری بزنس اور کاروباری جڑی ہوئی ہے، یہ ساری کی ساری ٹھپ ہو جاتی ہے۔ مرنا ہر کسی نے، مرنا بھی وہی ہے جہاں فیصلہ ہوا ہے، اور یہ نہیں کہ اسرائیل کو بھولے سے کہیں آتا ہے، غلطی سے کہیں آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے عورتیں میت کا چہرہ نہیں دیکھتی، اکثر ڈرتی ہیں کہ، اور میت والے گھر میں بھی اس وقت نہیں جاتی، کیوں کہ وہ اسرائیل بھی ادھر کہیں ہوگا، پھر ہم جائیں گے ہمیں بھی دیکھ لے گا، پھر اگلے دن ہمارے گھر میں آ جائے گا۔ اسرائیل جو ہے، جو ملک الموت ہے، وہ ایسے چہرے دیکھ کے نہیں آتا، اس کے پاس لسٹ ہے، اس لسٹ میں آج کس کا نمبر ہے اور کتنے بجے نمبر ہے۔ ملک الموت کی گھڑیاں بھی غلط نہیں چلتی، اس کا سیل بھی کبھی ختم نہیں کہ پتہ چلے کہ 5 بجے کہیں جانا تھا کیس کرنے اور گھڑی تو 4 بجے رک گئی۔ ایسا سسٹم اللہ نے کوئی نہیں بنایا۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، اے دنیا والو تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، اینما تکونوا،
جہاں کہیں بھی جاؤ، موت سے بچنے کے لیے تم کہیں کا بھی سفر اختیار کر لو۔ آج شہر میں وبا آ چکی ہے، میں یہاں نہیں رہتا، میں نکل کے دوسری جگہ چلا جاؤں گا، موت سے بچ جاؤں گا۔ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ گے موت تمہیں پا لے گی۔ تم موت کو پاؤ یا نہ پاؤ، موت تمہیں ضرور پائے گی۔ تم موت کو جانو یا نہ جانو، موت تمہیں ضرور جانتی ہے۔ تمہارے نقش پا بھی گنے جا چکے ہیں، تم کتنے قدم دنیا میں اٹھا چکے ہو، کتنے اٹھانے باقی ہیں۔ موت کو رب العالمین نے تمہارے پیچھے لگا رکھا ہے۔ آخری بات رب العالمین نے فرمائی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگر تم مضبوط اور بند کلوں کے اندر بھی کیوں نہ محفوظ ہو جاؤ، یدرککم الموت، موت تمہیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ تم محفوظ کلوں میں بھی محفوظ نہیں ہو۔ موت کے لیے کوئی دروازے کی ضرورت نہیں، روشن دان کی ضرورت نہیں، کھڑکی کی ضرورت نہیں، کیسی بھی بند جگہ ہو موت وہاں پہنچتی ہے۔ روح نکال کر فرشتے لے جاتے ہیں اور اپنے وقت پر لے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ نظام ایسا بنایا، آپ کی روح رب العالمین کے فرشتے جب نکال کے لے جاتے ہیں، آپ دنیا میں دیکھتے ہیں دو طرح کی موتیں۔ ایک موت جو انفرادی، میں گھر میں پڑے پڑے، دفتر میں بیٹھے بیٹھے، مسجد میں سجدہ کرتے، قیام کرتے، خطبہ دیتے مر جاتا ہوں، انفرادی موت۔ اللہ نے کتنے مناظر دنیا میں ایسے دکھائے، کتنے مناظر دنیا میں ایسے دکھائے۔ بعض اجتماعی موتیں آتی ہیں جو اللہ رب العالمین یک بارگی، جس طرح آج فلسطین کا معاملہ ہے، ایک بم گرتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے بچے بھی تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، بڑے بھی تڑپنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ، بوڑھے جوان، مرد، عورتیں، سارے کے سارے وجود لاشوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ اجتماعی شکل ہے۔ پھر اجتماعی شکل کی پھر دو شکلیں، اس انفرادی شکل کی بھی پھر دو شکلیں رب العالمین نے رکھ دی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا جسم، ہماری لاشیں پیچھے زندہ رہ جانے والوں کو مل جاتی ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری لاشیں تک بھی زندہ رہنے والوں کو نہیں ملتی۔ پانی میں جہاز ڈوب گیا، پانی میں جہاز ڈوب گیا، نہ جہاز ملا نہ جہاز والے، ہوائی جہاز فضا میں کریش ہوا، نہ جہاز ملا نہ جہاز والے ملے۔ کہیں گرا تو آگ لگ گئی، پوری کی پوری سواریاں کچھ بھی پہچان میں نہیں آیا، سب کوئلہ بن گئے۔ جنرل ضیاء الحق کی مثال آپ کے سامنے ہے، سارے کوئلہ بن گئے۔ کوئی پتہ نہیں ہم نے گٹھلی میں ہاتھ کسی کا ڈالا ہو، پاؤں کسی کا ڈالا ہو، سر کسی کا ڈالا ہو۔ اور ایک شکل وہ ہے جو اجتماعی بھی ہو، انفرادی بھی ہو، ہماری لاشیں محفوظ رہتی ہیں، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، کندھا دیتے ہیں اور پھر دفن کر دیتے ہیں، مٹی ڈال دیتے ہیں۔ بس انسان کا اتنا سا ایک سفر ہے، پیدا ہوتا ہے، اس گھر میں خوشی ہوتی ہے، اللہ نے پوتا دیا، اللہ نے نواسا دیا، اللہ نے بیٹا دیا، مٹھائیاں بٹتی ہیں، عقیقے ہوتے ہیں، اور اگر حیثیت زیادہ ہے، غریبوں میں کیا کچھ تقسیم ہوتا ہے، اللہ نے ہمیں خوشی دی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے اسی گھر کے اندر جس بچے کی خوشیاں رکے نہ رکتی تھی، آج اس بچے کے مرثیے پڑے جا رہے ہیں، آج اسی گھر میں سوگ ہے،
آج اسی گھر میں رونا اور دھونا ہے۔ رب العالمین نے یہ نظام ہمیں دنیا میں ایسا دکھا دیا ہے کہ اے انسان یہ وقت تیرے اوپر بھی آنے والا ہے، ڈر اس بری گھڑی سے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اللہ نے اگر تمہیں آج دنیا میں نعمتیں عطا کر دی ہیں، اترایا نہ کر، شکر ادا کیا کر۔ اللہ کی نعمتوں پر کبھی اترایا نہ کیجیے، اس کا شکر بجا لایا کیجیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو رب العالمین تمہیں اور دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، کفر کرو گے تو یاد رکھ لو میرا عذاب سخت ترین عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرتے رہا کرو۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، پروردگار عالم کی پکڑ بڑی سخت ہے، بہت سخت ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرتے رہا کیجیے۔ کون سا وقت ایسا ہے رب العالمین ہم سے منہ پھیر لے، اس وقت سے بچا کیجیے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ کو شہید کرنے والا، فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، روتے ہوئے عرض کی اللہ کے رسول میں گناہ تو کر بیٹھا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، ایمان قبول کرتا ہوں، اسلام قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرا ایمان بھی قبول، تیرا اسلام بھی قبول، تیرا کلمہ بھی قبول، پر میری شرط یہ ہے کہ آج کے بعد کبھی اپنا چہرہ مجھے نہیں دکھانا، اس لیے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کا چاک سینہ یاد آ جاتا ہے، میرے سامنے نہ آیا کر۔ حضرت وحشی کرب آپ سے ایمان قبول کرنے کے بعد علیحدہ ہوتے ہیں، اللہ کے آگے زاروں قطار روتے ہیں۔ الہ العالمین رحمت عالم کی ایک نظر کرم کے لیے دنیا ترستی ہے۔ میں کتنا بدبخت ہوں کہ اللہ رب العالمین تو نے مجھے اس نظر سے محروم کر دیا۔ پھر دعا کرتے ہیں الہ العالمین آپ ایک احسان مجھ پہ کیجئے، وہ احسان جس طرح میرے ہاتھوں سے اسلام کی ایک برگزیدہ اور معروف شخصیت نبی کریم کے چچا ان ہاتھوں سے شہید ہوئے اور میں نے تیرے نبی کا دل دکھایا، ان ہاتھوں کو یہ بھی توفیق دے دے میں اسلام کا سب سے جو بڑا دشمن ہو میں انہی ہاتھوں سے اس کو قتل کروں اور اس غلطی کا ازالہ اور کفارہ کروں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صدیق اکبر کا دور ہے، جنگ یمامہ ہوئی، آپ کے بعد یہ دنیا میں ہونے والی پہلی جنگ تھی جو صدیق اکبر کے زمانے میں ہوئی اور یہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی۔ گویا صحابہ نے جو پہلی جنگ اللہ کے رسول کے بعد لڑی وہ ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہوئے لڑی، اس جنگ میں مسلمہ کذاب بھی شریک ہے، مسلمہ کذاب بھی اس جنگ میں شریک، مسلمہ کذاب بھی شریک ہے اور مسلمانوں کے صحابہ کرام اور پھر وحشی بن حرب بھی اس جنگ میں موجود ہے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ عین جب گھمسان کی لڑائی تھی، لڑائی کا جو بن تھا، لڑائی اپنے نصف النہار پہ تھی، اس وقت عین میدان کے بیچ میں آواز آئی، تکبیر کی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی اور اس نے کہا میں نے مار ڈالا، میں نے مار ڈالا۔ پھر اس نے اعلان کیا کہ میں نے مسلمہ کذاب کو مار ڈالا، اور یہ اعلان کرنے والا صحابہ کہتے ہیں یہ اعلان کرنے والا وحشی بن حرب تھا جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، لیکن اللہ کی دربار میں رو رو کر دعائیں مانگی، اللہ جس طرح تو نے اسلام کا اتنا بڑا سپاہی میرے ہاتھوں قتل کروایا، اسلام کا کوئی دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل کروا تاکہ اس کا کفارہ ہو جائے، اس کا سجدہ سہو ہو جائے۔
اللہ نے دعا کو قبول کیا، مسلمہ کذاب کو رب العالمین نے وحشی بن حرب کے ہاتھوں قتل کروایا۔ ارے موت تو سب پر آنی ہے، اچھی موت مرنے کی تمنا کیجیے، اچھی موت اللہ سے دعائیں کیجیے، اللہ مرنا تو ہم نے ہے لیکن اچھی موت دے جس میں موت میں بھی عزت، موت میں بھی عزت۔ اصل میں فرق یہ ہے، ہم جو موت سے ڈرتے ہیں، صحابہ ڈرتے نہیں، یقین مانیے جسمانی اعتبار سے ہم سے زیادہ طاقتور نہیں تھے، اس لیے کہ ان کی خوراکیں اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آپ کی خوراک۔ آپ تو جس گلی میں جائیں آپ کو کہیں نہاری مل رہی ہے، کہیں حلیم مل رہی ہے، کہیں دلیم مل رہی ہے، اور کہیں شامی کباب ہیں، کہیں کوفتے ہیں، کہیں شبدیگ ہے۔ صحابہ تو ان ڈشوں کے نام بھی نہیں جانتے، ان کے نام بھی نہیں جانتے۔ پھر ایک ایک چیز کے، یہ مٹن پلاؤ ہے، یہ مٹن کڑھائی ہے، یہ مٹن قورمہ ہے، یہ مٹن کے کباب، یہ مٹن کی سیخ بوٹی، یہ مٹن کی ملائی بوٹی، پتہ نہیں ایک ہی چیز کی کتنی چیزیں ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج آپ ہمیں کیا کھلانے والے ہیں، میں ویسے ایک بات ہے، لیکن صحابہ کرام جسمانی طور واقعی ہم سے کمزور، اس لیے کہ ان کی خوراکیں نہیں، ستو پینے والے، چند کھجوریں مل گئی باقی پانی پہ گزارا کر لیا، اس سے کیا جان بنے۔ جبھی آپ جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ کرنے کے بعد جب اگلے سال آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے نا، تو کفار سامنے ادھر ادھر جو اونچی جگہ پہاڑیاں صفا کی مروہ کی، جہاں بیت اللہ بھی سامنے تھا، آج کل تو پھر تعمیرات ایسی بن گئی ہیں کہ بیت اللہ مشکل سے نظر آتا ہے ان پہاڑیوں پہ جا کے، اس وقت یہ سارا اوپن ہوتا تھا، پہاڑی پہ چڑھو بیت اللہ بالکل سامنے، کفار وہاں بیٹھ گئے۔ صحابہ کرام جب طواف کرنے لگے تو وہ ہنستے تھے، چونکہ سوکھے جسم والے، چربی نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ ان لوگوں نے تو ہماری پولیس کو دیکھا ہی نہیں تھا نا، اگر اس وقت ہماری پولیس ہوتی اور یہ مسلمان ہوتے، سبحان اللہ، کفار تو ویسے ہی دیکھ کے بھاگتے، لڑنا مرنا تو بعد کی بات، وہ دیکھ کے ہی بھاگ جائے، یار پینٹ بھی ایسی بنی ہوئی ہے، پیٹ بھی ایسا ہے، پیٹی بھی ایسی، سب کچھ ہی فٹ ہوا ہوا ہے۔ تو وہ کفار ہنستے تھے کہ یہ کیا، یہ حج عمرے کریں گے جن کی پنڈلیاں دیکھو گودا نہیں ہے اور سوکھے سوکھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب ہی صحابہ سے کہا اپنا ایک دایاں کندھا پہلے 4 چکروں میں اس کو کھلا، اس کندھے کو کھلا رکھو اور پہلے 4 چکر جو ہے نا تھوڑے اکڑ کر، تھوڑا سینہ تان کے اور تیز رفتاری کے ساتھ، تاکہ کفر کو پتہ چلے یہ جو نظر آ رہے ہیں یہ اندر سے ایسے نہیں ہیں، یہ بہت طاقتور قوم ہے۔ اور صحابہ کرام اچھل کے بھاگ کے جناب وہ آپ نے طواف کیے، وہ کفار بھی دنگ رہ گئے۔ یہ رسول اللہ کی حکمت عملی تھی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں وہ اتنے جسمانی طور پر جتنے کمزور تھے، ایمانی طور پر، روحانی طور پر کہیں زیادہ طاقتور۔ اس کی وجہ کیا؟ وہ موت سے نہیں ڈرتے۔ ہم طاقتور ہوتے ہوئے کمزور ہیں، جذباتی طور پر، روحانی طور پر، ایمانی طور پر۔ کیوں ہم موت سے ڈرتے ہیں؟ کیوں؟ کیا فرق ہے؟ صحابہ موت سے کیوں نہیں ڈرتے تھے اور ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم نے جو کچھ دنیا میں کر رکھا ہے وہ چیز ہمیں ڈراتی ہے، ہمیں پتہ ہے آگے ہمیں کیا ملنے والا ہے۔ ہر بندے کو اپنا پتہ ہے، آپ کو میرا پتہ نہیں ہوگا، مجھے آپ کا پتہ نہیں ہوگا، لیکن مجھے میرا تو پتہ ہے، آپ کو آپ کا پتہ ہے۔ ہم اس لیے ڈرتے ہیں کہ یار دنیا سے چلے بھی گئے تو آگے ہمارا اسکوپ کیا ہے، آگے کیا ملے گا ہمیں۔ صحابہ کرام دنیا میں دکھی ہوتے، فیکٹریاں ان کی نہیں ہے، کوئی خوشحالی ان کی نہیں ہے، کوئی باغ بغیچے مال مویشی نہیں ہے۔ دنیا ان کے لیے ایسی ہے جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے
اور کافر کے لیے تو یہ بہشت ہے۔ دنیا کافر کے لیے بہشت ہے اور مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ آپ نے جب یہ بات سمجھا دی، اب صحابی موت کو اس لیے گلے لگا رہا ہے کہ ان کے دامن نیکیوں سے بھرے ہوئے ہیں اور گناہوں سے پاک۔ اب وہ موت کے ذریعے دنیا کے دکھوں سے نکلنا چاہتے ہیں اور جنت کی خوشیوں کو پانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ مرتے ہی انشاءاللہ اللہ رب العالمین جنتوں کا وارث بنائے گا۔ اگر یہ جذبہ ہم اپنے کردار سے اللہ کو ثابت کر دے کہ اللہ ہم صحابی تو نہیں ہیں لیکن ایمان کے لحاظ سے، نیک جذبے کے لحاظ سے، تیرے نبی کی محبت اور اطاعت اور فرما برداری کے لحاظ سے ہم وہی خواہشات اور وہی تمنا رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہمارے دل سے بھی موت کا ڈر نکالے گا اور جنت کی محبت اور الفت ڈال کر ہمیں آخرت کی طرف راغب کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا میں رہتے ہوئے موت کی تیاری کا یہ آسان طریقہ ہے کہ ہم موت پہ یقین رکھیں اور زندگی کو غنیمت جانیں، جیسے اللہ کے حبیب نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، صحت کو بیماری سے پہلے، زندگی کو موت سے پہلے اور فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ 5 غنیمتیں ہیں جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے اور نوجوانوں کی یہ ذمہ داری بزرگوں کی بجائے زیادہ بنتی ہے، وہ اس پہ آگے بڑھیں، اس کا حق ادا کریں، دین کو پھیلائیں، توحید کو پھیلائیں، سنتوں کو فروغ دیں، چھوٹے چھوٹے لٹریچر پمفلیٹ دعائیں بچوں کو نوجوانوں کو یاد کروائیں، ایسی ایسی کلاسز لگوائیں جو نوجوان وہاں تربیت حاصل کریں، دعائیں پڑھیں، یہ جیسے علماء کرام بیٹھے ہیں ان کو بلائیں، یہ آپ کی تربیت کریں۔ کوئی نشستیں ایسی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ مہینے بعد ایک جلسہ ہوا اور جلسہ کر کے آپ نے لوگوں کو چاول کھلایا، یہ جا وہ جا، کھیر پکائی کھائی، چل میرے بھائی، بس یہ طریقہ تبلیغ کا نہیں ہے۔ آپ تبلیغ رکھیں گاہے بگاہے، کوئی تربیتی نشستیں رکھیں، اس میں دعائیں، آج کی نشست میں دعا یاد کروائیں، اگلی نشست میں وہ ساتھیوں سے وہ دعا سنیں، اس طرح یعنی آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات پھیلتی چلی جائیں گی اور یہ سارا کریڈٹ، سارا ثواب یہ آپ کے سر جائے گا اور یہ سارا آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ٹوٹی پھوٹی باتیں اللہ اپنی جناب میں قبول و مقبول فرما لے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں کوئی سوال